السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے برج جوزہ والوں کے لیے جنوری 2020 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 جنوری اس ہفتے آپ انامی اسکیموں میں حصہ نہ لیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ کھیل اور غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی بھی نہ دکھا پائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ وقتی طور پر بھی اختلافات آپ کے پیدا ہو سکتے ہیں۔ عاشق اور معشوق کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے عطارد مشتری کران کی بھی نظر قائم ہو رہی ہے۔ انہی ایام میں اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کم از کم صدقہ لازمی دے دیں۔ جو بات نرم رویے سے حل ہو جائے اسے سختی سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمرہ و زیارت کی خواہش مند حضرات کی اس ہفتے خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی بحث و تکرار سے گریز کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید آپ کے تعلقات ایک جگہ سے ختم ہو کر دوسری جگہ قائم ہو جائیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلقات آپ کے کافی عرصہ سے خراب چلے آ رہے تھے تو دوبارہ استوار ہو جائیں۔ 9 تا 16 جنوری انٹر لیول تک کے طالب علموں کی کارکردگی بھی زیادہ اچھی نہ رہے گی۔ سیر و تفریح کے بہت سے منصوبے بنائیں گے مگر انہیں عملی جامہ نہ پہنا سکیں گے۔ اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ کا خیال رکھیں ورنہ آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں بھی کران عطارد شمس قائم ہو رہی ہے جس کے قوی اثرات 9 تا 12 جنوری ظاہر ہوں گے۔ یہ نظر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ انامی اسکیموں میں حصہ لیں یا نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہیں تو کامیابی آپ کو ملے گی۔ گھریلو ماحول میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ کاروباری حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بیرون ملک سفر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس ہفتے سخت مخالفت کا بھی آپ کو کسی طرف سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی اختلافات اور جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ضرورت سے زیادہ حاکمانہ رویہ ہوگا۔ کسی اہم معاملے کے متعلق آپ کا ارادہ اور سوچ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ شاید آپ کو اس فرد کے ارادوں کے مخلص نہ ہونے کا پتہ چل جائے۔ 17 تا 25 جنوری گھریلو ماحول قدرے خوشگوار رہے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ساس کا مزاج بھی آپ کے ساتھ بہتر رہے گا۔ کاروباری حوالے سے بھی اچھا وقت ہے، البتہ قرض پر زیادہ کام نہ کریں ورنہ پیسہ پھنس سکتا ہے۔ عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا اور شراکتی کاروبار میں شریک کار کی وجہ سے مالی فائدہ ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے اپنے افسران کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے اور ان سے وابستہ کام بھی حل ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں بھی ایک عطارد کران زحل قائم ہو رہی ہے جس کے قوی اثرات آپ پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس عرصے میں آپ کو ہر طرح سے محتاط رہنا ہوگا۔ خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا۔ پرانی چیزوں سے بھی آپ کا لگاؤ رہے گا۔ اپنے آپ کو مایوسی کی جانب کبھی بھی نہ دھکیلیں۔ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ دیرینہ دوست سے بھی ملاقات اس ہفتے آپ کی ہو سکتی ہے۔ ایک عزیز دوست آپ کے ساتھ کچھ مایوسی کی باتیں کرے گا۔ یاد رکھیں، مایوسی گناہ ہوتی ہے۔ شریک کار اور شریک حیات کے گھر پر آپ کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ اس وقت میں مالی معاملات پر گھریلو اثرات کی سرگرمیاں بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ یہ ہفتہ لمبے سفر، زیارت اور عمرہ یا بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ 26 تا 31 جنوری امیدوں و خواہشات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنا پڑے گی۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ ہمت ہار جائیں اور خود بھی اپنی خواہشات کو ادھورا چھوڑ دیں۔ بڑے بہن بھائیوں سے بھی اس دوران میں آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور رشتہ داروں اور افسران بالا، خصوصاً کسی جگری یار دوست یا کسی واقف کار اعلیٰ افسر سے خاص طور پر
آپ کو نفع حاصل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دلی خوشی میسر ہوگی۔ آپ کی اپنی جسمانی صحت بھی چند دن خراب رہ سکتی ہے اور آپ کی شریک حیات کی طبیعت بھی ناساز ہو سکتی ہے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نقصان دہ رہے گا۔ زمین و جائیداد کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ افراد جو بااختیار عہدے پر ہیں یا کسی جماعت کے رہنما ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے رویے کو محتاط رکھیں اور تمام برج جوزا کے افراد جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔